اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت، مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ آج کا ایپیسوڈ سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، میں اپنی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں اور آپ کی اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام ناظرین کرام، تمام سامعین، تمام اہل اسلام اور تمام عالم انسانیت، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں عید سعید، عید اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آغاز سے امید رکھتا ہوں کہ آغاز اس ایپیسوڈ میں مختصراً عید غدیر سعید کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں پیشگی عید سعید اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہوا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ یقیناً حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو کہہ کے کارواں میں شریک ہوا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے، اور عالم اسلام کو اس مسئلے کے حل کے لیے خود قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ قرآن کافی ہے، یقیناً کافی ہے، کافی سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ہے قرآن۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو جس طریقے سے بیان کیا ہے، سرکار رسالت مآب کی تعلیمات کو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ 1,23,999 نبیوں کی محنت، اس کا صلہ پروردگار عالم نے سرکار رسالت مآب کی محنتوں کو قرار دیا ہے جی، اور ان کی محنت کا صلہ آیہ بلغ میں بیان ہو رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ جی، تو قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے علماء اسلام کے مفسرین نے بالاتفاق یہ کہا ہے کہ ما انزل الیک من ربک، کہ جس کو آپ نے ابلاغ کیا ہے، پہنچایا ہے، جس کے اوپر ساری رسالت کا دار و مدار تھا کہ فما بلغت رسالتہ، وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ سوائے غدیر میں ولایت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا اعلان ہے۔ تو قرآن مجید کی روشنی سے، قرآن مجید کے بیان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے اتنی بڑی کائنات کو جب بنایا تو اس نے آدم جیسے نبی کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سید الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، وہ بغیر کسی کو معین کیے ہوئے چلا جائے؟ یقیناً جب اس سوال کا جواب امت اسلامیہ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ غدیر کے موقع پر سرکار رسالت مآب نے اپنا جانشین معین کیا ہے۔ جی، تو اسی حقیقت کو ہمیں ماننا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ 95-96% ہمارے درمیان مسائل ایک ہیں، چند فیصد مسائل اختلافی ہیں۔ ان اختلافی مسائل کو اگر نہیں بھی ماننا ہے تو کم سے کم آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے ان مسائل کی بنیاد پر۔ غدیر اتحاد کا محور ہے، غدیر سے ہی امتیں متحد ہوئی ہیں اور غدیر ہی سے متحد ہوں گی انشاءاللہ، اور وارث غدیر کے آنے پر پھر کوئی غدیر کا انکار نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے، خصوصاً جتنے غدیر کے ماننے والے اور چاہنے والے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پیغام کو عام کریں تاکہ جو دوسرے نہیں سمجھ سکے ہیں، جن تک نہیں پہنچی ہے غدیر کی خبر، ان تک پہنچ جائے، اور ہم اس پیغام غدیری کو عام کر کے اپنے امام کے ظہور کا
زمینہ میدان فراہم کر سکیں۔ آغا اسی کے ساتھ میں ارشاد فرما دیجئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور مولا متقیان کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو کم سے کم عالم اسلام کو اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ یقیناً یہ جو آیت تکمیل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کسی نے نہیں لکھا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے سوائے اس کے کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی ہے۔ توجیہیں کرنا، تعویلیں کرنا، تفسیریں گڑھنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے آخرت کے گھاٹے کے۔ بے شک جی۔ لہذا جو حقیقی تعویل و تفسیر ہے، جو حقیقی مطلب اس آیت کے ذیل میں بیان کیا گیا اس کو ماننا چاہیے، اور وہ کچھ اور نہیں ہے سوائے اعلان ولایت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے، جس کے ذریعے سے اکملت لکم دینکم کی سند حاصل ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا نام فاطمہ ہے، میں پونے سے بول رہی ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حجاب میں ہم اپنی فوٹو فیس بک پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارا پرسنل اکاؤنٹ ہے تو کیا اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حجاب میں اپنی فوٹو فیس بک پہ اپلوڈ کریں؟ شکریہ، خدا حافظ۔ خاتون یا خواتین حجاب میں فیس بک پہ اپنی تصویر اپلوڈ کر سکتی ہیں؟ حجاب میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ڈالنے میں، لیکن اس کو اپلوڈ کرنے کا مقصد کیا یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ مقصد حلال ہے تو کوئی حرج نہیں۔ شکریہ آغا۔ آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ استقبال غدیر موبائلہ فاؤنڈیشن آف ناگپور سے آپ تمام عالم اسلام کو آنے والی 18 ذی الحجہ اور اتفاق سے 18 جولائی بھی عید اللہ الاکبر مبارک ہو۔ آگاہ حجت اسلام مولانا کی خدمت میں اور جاوید بھائی کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے، اور ایک سوال کیا ہے کہ آداب غدیر کیا ہے، اس دن کیا عمل ہے، نماز عید غدیر کا وقت کیا ہے۔ سوال نمبر 2، عید غدیر کی خوشی کس انداز میں منائے اور اس دن کیا عمل بجا لائے۔ سوال نمبر 3، عید غدیر کا غسل کی نیت واجب، مستحب یا قربتاً کرے۔ سوال نمبر 4، عید غدیر کی عیدی میں کم سے کم کتنا پیسہ روپیہ بچوں کو، جوانوں میں اور بوڑھوں میں تقسیم کیا جائے۔ نمبر 5، کیا عید غدیر کو ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے، نکاح، ولیمہ ترک کر کے خالص ولایت مولا کائنات منائے تو کیا بہتر ہے، یا اور آپ بتائیں، جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ عید اکبر، عید غدیر کے سلسلے میں بھائی کے 5 سوالات ہیں، اب دہرا نہیں رہا ہوں، آغاز کے جوابات دے دیجیے۔ یقیناً عید غدیر بہت بڑی عید ہے، اور اعمال اور آداب ہمارے یہاں دعاؤں کی کتابوں میں مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ شیخ المحدثین علامہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ انسان اس دن غسل کرنا، خود مولا کائنات کی زیارت کو پڑھنا، جو غدیر کی زیارت ہے اس کے لیے وقت نکالے انسان، اس کو پڑھے۔ یہ جو چیزیں سید ابن طاؤس نے اقبال میں ذکر کیا ہے، اس کو پڑھنا، 2 رکعت نماز ہے، مستحب ہے، اس کو پڑھنا صبح کی طرح سے ہے۔ 2 رکعت دوسری نماز ہے، اس کو پڑھنا کہ جس کے لیے ممکن ہو۔ یہ سب وہ مختصر اعمال ہیں۔ کا سوال کہ کس طریقے سے خوشی منائی جائے، تو چاہنے والوں کو اس کی خوشی ایسے منانا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم بڑی سے بڑی خوشی منا سکتے ہیں، جی، کیونکہ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے، عید اللہ الاکبر ہے یہ۔ بے شک۔ تو اس کی خوشی کو ہمیں منانا چاہیے بہتر سے بہتر اور حسین انداز سے، اس طریقے سے کہ کوئی گناہ نہ ہو، جی، کوئی حرام شامل نہ ہو، اور جس طریقے سے خوشی کا اعلان کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے اعلان کریں۔ عیدی کیا دیں، کتنی دیں، یہ تو معین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسان اپنی خوشی کو کس طریقے سے اظہار کر سکتا ہے اس حساب سے عیدی دی جا رہی ہے، اور بچوں کو عیدی دینا چاہیے، خاص کر کے چھوٹے بچوں کے ذہن میں غدیر کا مفہوم
غدیر کو لانے کے لیے عیدی دیں تاکہ وہ پوچھیں کیوں عیدی مل رہی ہے، نئے کپڑے بنانا، یہ ساری چیزیں، اور جو بھی ایک ہر ملک میں اور ہر جگہ پہ خوشی کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، جو جائز طریقے سے خوشی اس طریقے سے خوشی منائیں۔ اور جو نماز کا زوال سے پہلے نماز کا وقت کہا گیا ہے، اور اس میں بہت سے لوگ اس طریقے کا اعلان کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ یہ نماز ہونی چاہیے، تو نہیں، یہ سنت نماز ہے، جماعت کے ساتھ یہ نماز، عید غدیر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، فرادہ ہوتی ہے۔ ہاں اجتماع کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ جمع ہو جائیں، کہ مثلا 10 بجے صبح سب جمع ہو جائیں، سب ایک ساتھ مل کے پڑھیں گے، جی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اعلان کرنا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہوگا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حقیقی دین پر، واقعاً دین غدیری پر، وہ جو دین غدیر میں مکمل ہوا ہے، اس دین پر عمل کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں کرناٹکا بنگلور سے فون کر رہا، واٹس ایپ کر رہا ہوں۔ میری جو عالیہ کی طبیعت جو ہے تو میں نے بہت یہ طبیعت خراب ہے، اور اس کے لیے میں نے بہت سی کچھ ٹوٹکے طریقے کرے، اور گھر میں جو قرآن خوانی جو بھی کرایا میں نے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کیا مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کوئی بول رہا ہے جنات ہے، کوئی بول رہا ہے کوئی چیز ہے، ایسا بول رہا ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں۔ میں ان پڑھ ہوں، مجھ کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، تو اس کے بارے میں جو ہے میرے کو واٹس ایپ کے ذریعے آپ کچھ مدد کریے۔ ان کی اہلیہ بیمار ہیں، یقیناً علاج کرا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر چینج کر کے دیکھیں، سیکنڈ اوپینین لے لیں، اور اس کے بعد میں بھی اگر افاقہ نہیں ہو رہا تو کوئی دعا وظیفہ چاہتے ہیں۔ صحت کے لیے بہرحال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جو طبیب ہیں، حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہی سے مدد لینی چاہیے، اللہ انہی کے ذریعے سے شفا دیتا ہے۔ بے شک جی۔ تو کوشش کریں ایک نہیں دوسرا نہیں تیسرا ڈاکٹر دیکھیں، اور اس میں دعا کا جہاں تک سوال ہے، ہر واجب نماز کے بعد پہلی دعا آپ صحت کے لیے ہی کریں، اور دعائے صحت کے ساتھ ساتھ صدقے کا سہارا لیں، صدقہ دیں۔ قرآن مجید میں جو سورہ حشر ہے، سورہ حشر کی تلاوت کریں کسی بھی نماز کے بعد، اور تلاوت کرنے کے بعد آخر کی جو 3 صورتیں ہیں، آیتیں ہیں اس سورہ حشر کی، اس کو مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا جائے۔ اس 3 آیتوں کو آخر کی سورہ حشر کی پڑھنے کا حکم بیماری سے شفا کے لیے جناب جبریل نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم کیا ہے، اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی سورہ حشر کی تلاوت کر کے آخر کی 3 آیتوں کو دہرائیں، کئی بار پڑھیں، مریض کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی، میں انیس سغرا رضوی لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ میرا ایک سوال یہ تھا مولانا صاحب کہ جو میں نماز فجر پڑھتی ہوں تو اس سے پہلے نافلہ فجر پڑھتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہونے لگتی ہے، تو کیا میں اذان کے وقت نماز فجر نافلہ فجر پڑھ سکتی ہوں؟ اور نافلہ فجر کیا نماز شب کے بعد 2-4 منٹ کا ٹائم رہتا ہے نماز فجر سے پہلے، کیا میں اس سے پہلے پڑھ سکتی ہوں؟ اصلاح فرما دیں پلیز میری۔ اور دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ جو میں زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں تو اس میں نماز جب ہدیے کی پڑھتی ہوں تو اس میں یہ پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی صلیت ہاتین رکعتین ہدیۃ منی الی روح ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام فتقبل منی واجرنی من الاجر والثواب الی روح طیب ذکی۔ تو پلیز یہ بتا دیں کہ کیا میں جو یومیہ نمازیں سب ائمہ طاہرین کی پڑھتی ہوں تو کیا اس میں بھی میں ہدیہ اس طرح سے کر سکتی ہوں؟ صرف ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی جگہ جس کی نماز ہو، جس کے لیے ہدیہ کر رہی ہوں، اس کا نام لے لوں، کیا یہ صحیح ہے؟ پلیز میری اصلاح فرما دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ بارہا یہاں سے بتایا جا چکا ہے علماء کرام نے کہ نافلہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ہی پڑھنا چاہیے، وقت سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ فرما رہی ہیں کہ نماز شب اور نماز صبح کا وقت ہونے سے 4-5 منٹ پہلے نافلہ صبح پڑھ لیتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟
نماز صبح کے نافلے کے لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز شب پڑھ رہا ہے اور نماز شب پڑھ چکا اور وقت باقی ہے ابھی 2 4 5 منٹ جیسے انہوں نے کہا، تو نماز صبح کا نافلہ پڑھ کے اول وقت جو ہے وہ اذان دے کے فرض جو واجب نماز اس کو ادا کر رہا ہے نماز صبح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے۔ لیکن خالص نماز نافلہ پڑھنے کے لیے اذان سے پہلے احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال جو ہے ان کا، آپ جس طریقے سے دعا پڑھ کے آپ ہدیہ کرتی ہیں، تو جس امام کی بھی نماز آپ پڑھ رہی ہیں کر سکتی ہیں اور کرنا چاہیے، لہذا ہدیہ کر سکتے ہیں۔ آپ جس طریقے سے مولا حسین علیہ السلام کو ہدیہ کر رہے ہیں، ویسے ہی دوسرے اماموں کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ آقا، آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے مجھے۔ ہماری امی تھوڑی سی ضعیف ہیں، تو کموڈ وہ جاتی ہیں اور نماز بھی پڑھتی رہتی ہیں، تو اکثر وہ کموڈ سے نکلتی ہیں، کہتی ہیں کہ اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ ہم پاک ہیں نجس ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، اس میں کیا حکم ہے؟ مولانا صاحب بتانا چاہوں گا، میں میسم عباس بول رہا ہوں لکھنؤ سے، اور مجھے اس سوال کا جواب مولانا صاحب کب تک مل جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ کوئی اگر شخص کموڈ پہ بیٹھا ہے اور اس کے بعد میں شک کرے کہ نجس ہو گیا ہوں یا نجس ہو گئی ہوں، اس کے لیے کیا علاج ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شک پہ انسان کو توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی لا تنقض الیقین بالشک، جی یہ وضو کے لیے ہے، لیکن طہارت میں بھی یہ کہا گیا کہ طہارت میں اگر شک ہو رہا ہے تو آپ یقین کو اپنے نہ توڑیں، پاک ہے تو اب شک ہونے پہ نہیں۔ کموڈ پہ کیسے طہارت کریں، کیسے جائیں؟ پانی سے طہارت کرنا ہے اور شک میں مبتلا نہ ہوں۔ جی اگر پاک جگہ پہ انسان بیٹھ کے جو بھی رفع حاجت کر رہا ہے، تو اب اس جگہ پر نجاست، عین نجاست اگر لگی ہے تو وہ جگہ نجس ہے، باقی تو کہیں پہ نجس نہیں ہے۔ جی جہاں سے انسان کے جسم سے پیشاب اور پیخانہ خارج ہوا اس کو انسان نے پاک کر لیا، تو باقی جگہ تو خود پاک ہے ہی پہلے سے ہی۔ جی جہاں پہ نجاست نکلی اس کو پاک کر لیا، تو پانی سے ہی طہارت ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کموڈ پہ انسان نجس رہتا ہے، بلکہ کموڈ پہ بھی بہت اچھے طریقے سے طہارت ہوتی ہے، بس انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید پاک نہیں ہوئے، لیکن نہیں، اس شک پہ توجہ نہیں دینا چاہیے۔ شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جید صاحب، مولانا میرا سوال ہے کہ میں بنگلور سے سید جمیل بات کر رہا ہوں۔ میں مچھلی کا کام کرتا ہوں ادھر پہ بنگلور میں۔ ابھی 4 مہینے سے میں کام کو نہیں جا سک رہا ہوں، کچھ دعا ایسا بتائیں کہ میں کام کو جا سکوں، اور میرے گھر والے بھی تھوڑا پریشان ہیں۔ میں کام کو جانے کا من کرتا ہوں لیکن جا نہیں پاتا، پچھلے 4 مہینے سے گیا نہیں ہوں۔ آپ تھوڑا کوئی وظیفہ بتائیں، تھوڑا دعا بتائیں تو اچھا رہے گا، جزاک اللہ خیر۔ ایسا نہیں کہ کام نہیں ہے، لیکن کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا بھائی کا، کوئی وظیفہ چاہتے ہیں۔ جب انسان کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اگر اس مقصد کا جذبہ نہیں ہوتا ہے تو وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جی ان کو یا ان کے جیسے لوگوں کو کہ کام پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، زبردستی جانا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اس کے بغیر ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، جی ہمارے بچے، ہمارے گھر والے دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا یا کام پہ نہیں گئے۔ تو یہ جو سستی ہے یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، لہذا انسان کو شیطان سے دور رہنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ اس خیالات کو دن سے نکالے۔ جب ذہن میں یہ خیالات رہیں گے کہ مجھے کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، میری طبیعت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ انسان نہیں جائے گا۔ لہذا پہلے ان بیہودہ اور غلط خیال کو اپنے دل سے نکالیں اور پھر قدم بڑھائیں، آگے جائیں، تاکہ جو بھی انسان قدم بڑھاتا ہے خداوند عالم خود مدد کرتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ ہر واجب نماز کے بعد سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم سے کم 7 مرتبہ پڑھیں، اور جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے اچھا ہے، اور آپ کے لیے ہر قسم کی رزق و روزی کے دروازے کھلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی، ابھی آپ کا ایک پروگرام آ رہا ہے وصیت کے طور پر، ایک 4تھا ایپیسوڈ میں نے دیکھا
لیکن اس میں ایک یہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ جیسے جو ماں اگر پہلے گھر سے اپنا بچہ لے کر کے آتی تو اس میں اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے کیا شریعت کے حساب سے؟ اس کا جواب آپ مجھے بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. یہ وصیت کا جو پروگرام ہے تو غالباً اس میں یہ بات رہ گئی ہوگی کہ اگر ایک خاتون اپنے پہلے شوہر سے بچوں کو لے کے آئی ہے تو کیا دوسرے شوہر کی وراثت اس کو ملے گی؟ شرعی طور پر وراثت میں ان کا حق نہیں ہے. جی. جو پہلے شوہر سے ان کے بچے ہیں ان کا حق نہیں ہے. محترمہ کا تو حق ہے لیکن بچوں کا حق نہیں ہے. جی. ہاں، اگر شوہر نے وصیت کر دیا ہے تو 1/7 پہ 1/3 پہ تو ان کی وصیت لاگو ہوگی. لہذا جو خود اس شوہر سے بچے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر باپ کی وصیت ہے تو 1/3 پہ 1/3 پہ اس کی وصیت کو عمل کر کے اور جو اس نے کہا ہے اس کو ادا کریں. باقی شرعی طور پر جو حق بنتا ہے وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے. شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. ہمارا نام تنویر حسین ہے، میں یو پی غازی پور محمد پور سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کے حالات سے مولانا صاحب کچھ ایسا کہیں بچوں کو اپنے قوم سے جس سے کہ وہ گمراہی کی طرف نہ جا کے نیک راہ کی طرف. السلام علیکم. بچوں کو گمراہی سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ چاہتے ہیں؟ بچوں کو آج کل کے حالات میں گمراہی سے نہیں، ہمیشہ شیطان تو ہمیشہ سے موجود ہے. آج کل اس نے نئے نئے وسیلے اور نئے نئے ذریعے بنا لیے ہیں، تو وہ جو وسائل اور ذرائع ہیں بہکنے کے اس سے اپنے بچوں کو بچائیں. اگر ضرورت کے تحت موبائل بچوں کے ہاتھ میں ہے تو اس کے اوپر نگہبانی کریں. دیکھیں کہ موبائل استعمال کر رہا ہے بچہ تو غلط چیزیں نہ دیکھ رہا ہو. پڑھائی کے لیے دیا گیا ہے تو پڑھائی کے لیے. اگر کوئی سیریل کوئی ایسا پروگرام جو جائز ہے دیکھنا اس کو دیکھنے کے لیے دیا گیا تو وہی دیکھے، کیونکہ بیچ بیچ میں جو پروپیگنڈا اور تبلیغات کے لیے آ جاتا ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جیسے دل چاہتا ہے کہ یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں. تو بڑے تو کنٹرول کر لے جاتے ہیں جی، کہ بسا بڑے بھی بہک جاتے ہیں، تو بچوں کا کیا کہنا. جی. تو گمراہی سے بچانے کے لیے وہ چیزیں آج کے دور میں یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو موبائل کا نیٹ ورک ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچائیں تو یہ انسان جو ہے وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے. اور دوسرے یہ کہ والدین کو چاہیے کہ اگر بچے بہک رہے ہیں تو ان کو عملی طور پر روکیں اور ہر واجب نماز کے بعد دعا کریں. ہر واجب نماز کے بعد اپنے بچوں کے لیے دعا کریں خدا کی بارگاہ میں. 14 معصومین کے صدقے میں انشاءاللہ خداوند عالم ان کی دعا کو سنے گا. اور والدین کی دعا جو کہ عظیم ترین دعا ہے، نماز کے بعد فوراً کرنا چاہیے، وہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوگی اور انشاءاللہ گمراہی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ آغا. آپ فرمائیے. میں منچر سے ہوں، پونے ضلع منچر سے ہوں. قرضے پہ قربانی کا بکرا لے کے بکرا کاٹ سکتے ہیں کیا؟ اپنے ممالک میں اپنے غیر حج پہ تو واجب ہے، مستطیع ہوگا تو ہی حج پہ جائے گا. اپنے ملک میں جو قربانی مستحب ہے، قرضہ لے کے کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کے لیے بعض روایت ملتی ہے کہ اگر انسان قرض لے کر بھی یہ قربانی کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے قرض کو ادا کرتا ہے. لہذا اگر انسان ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور یہ خیال ہے کہ ہاں ہم ادا کر لے جائیں گے تو بالکل قرض لے کے بھی قربانی کیا جا سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں ونی ضلع یوتمل سے بات کر رہی ہوں. کہنا تھا کہ شادی کو 6-7 سال ہو رہے ہیں، 7 سال، پر آدمی اچھا نہیں رہتا ہے ہمارے ساتھ میں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ غالباً اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں کہ وہ 7 سال ہو گئے شادی کو، وہ ان کے صحیح راستے پہ لانے کے لیے دعا چاہتی ہیں. دعا سے پہلے انسان کو دوا چاہیے. جی. اور یہ دوا یہاں پر یہی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو سنوارے. ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان ہر طریقے سے محبت کو پائے گا تو بھی خیال نہیں کرے گا. اس سوال کے بہانے میں تمام ایسے مردوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو
دوسروں کے سامنے ان کی مشکلات کو بیان کرنے یا ناراض ہونے سے بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کی مشکل کو خود ان سے بتایا جائے، جی اس طریقے سے کہ وہ یقین کریں۔ اگر انسان غصے میں کہے گا، دو چار کے سامنے کہے گا، کسی ایک کے سامنے بھی کہے گا تو نہیں مانے گا، لیکن جو کمی ہے اس کمی کو بیوی کی بیان کرے، نہ یہ کہ ناراض ہو کے چلا جائے۔ اور بیویوں سے درخواست ہے کہ رشتوں کو دور کرنے سے پہلے، توڑنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ مشکل کیا ہے، اس مشکل کو شوہر سے بیان کریں، پیار سے، محبت سے۔ اگر محبت اور پیار سے اور سچی محبت کے تحت ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، کونسلنگ کریں گے، تو یقین جانیے اس سے بہتر کوئی دعا اور کوئی دوا نہیں ہے مسئلوں کو حل کے لیے۔ اب یہ جو آواز جس طریقے سے تھی اور بچے کے رونے کی آواز، تو ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ان کو مشکل ہے، ممکن ہے تھوڑی بہت مشکل ہو، توجہ نہ ہو رہی ہو، نئے نئے طریقے آتے ہیں توجہ کرنے کے لیے، گھر میں تھوڑا سا گھر کے رہنے کا انداز، گھر کے کھانے کا انداز، یہ چیزیں عورتیں اگر بدلیں تو شوہر کی توجہ خود بخود ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو شوہر دوسری طرف توجہ دیتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ انسان ہے اور توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ لہٰذا مختصر یہ شوہر جو بھی ہیں ان کو اپنی بیوی سے بیٹھ کے باتیں کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور بیویاں جو ہیں وہ بھی پیار و محبت کے ساتھ اپنے شوہر سے باتوں کو شیئر کر کے مسئلہ کو حل کریں، اور اس میں کوئی دعا اور کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ہر نماز کے بعد تو ہم سے تاکید کی گئی ہے کہ نماز ایسے نہ پڑھو کہ نماز جو ہے وہ روکھی ہو، اجڑی ہوئی ہو۔ تو پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ یہ روکھی اور اجڑی نماز کیا ہے؟ تو کہا یہی ہے کہ نماز پڑھ کے مثلا السلام علیکم کہہ کے دعا تسبیح پڑھ کے اٹھ گیا انسان چلا گیا، نہیں، اس کے بعد دعائیں کرو۔ تو اگر کسی کے ساتھ یہ مشکل ہے تو ہر واجب کی نماز یہی دعا کرے، خداوند عالم دعاؤں کا سننے والا، مسئلہ حل ہوگا۔ شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ جو نماز چھوٹ گئی ہے ان نمازوں کو پورا کیسے کیا جائے؟ جیسے 5 سال کا نماز چھوٹ جائے تو انہیں پورا کیسے کیا جائے؟ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کی کس طرح بھرپائی کی جائے؟ سب سے پہلے تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کوئی نماز نہ چھوٹے، کسی بھی حالت میں انسان کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو جس دن کی چھٹی فوراً اسے ادا کرے۔ اگر انسان خدا نہ خواستہ سوتا رہ گیا اور سورج طلوع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم ظہر میں پڑھ لیں گے جا کے، نہیں، جیسے ہی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ سورج نکل گیا، مثال کے طور پر 6:05 پہ سورج طلوع ہونے کا وقت تھا اور آنکھ کھلی تو 6:15 بج گیا، تو اب یہ نہ سوچے کہ اب تو قضا ہو ہی گئی، بعد میں پڑھ، فوراً نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ تو جو نماز جس وقت چھوٹے فوراً اس کو ادا کرے، جس دن چھوٹے تو اپنے اوپر بوجھ نہ لا دے۔ اب اگر ان کا 5 سال کی نماز چھوٹی ہے تو 5 سال معلوم ہے نا، ایک دن کی نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ سب انسان کو ادا کرنا پڑے گا، سب کو یا تو لکھ لیں کہیں پر ڈائری، کوئی رجسٹر بنا کے اس پہ لکھ لیں کہ اتنے دن کی نماز ہم نے ادا کیا، اتنے دن کی پہلے لکھ لیں کہ مثلا 5 سال کی نماز میرے ذمے باقی ہے، اور اس کے بعد جتنی ادا کرتے جائیں اس کو لکھتے جائیں۔ یہی طریقہ ہے، چھٹکارا نہیں ہے، جتنی نماز چھوٹی ہے اس کو قضا کرنا پڑے۔ شکریہ آقا، آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام عریضہ، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں، حسین آباد۔ ہم کو پوچھنا تھا خمس اور زکوٰۃ، جو خمس نکلتا ہے سال میں ایک بار، وہ نکالنا ضروری ہوتا ہے؟ اور جیسے 2-3 سال سے انسان کے پاس اتنا نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ مطلب بکرے کی قربانی ہو، تو کوئی بات تو نہیں ہے؟ یہ پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ان کے مخلوط سوال جو الگ الگ ہیں۔ خمس کے سلسلے میں کیا خمس واجب ہے پوچھ رہی ہیں؟ خمس نکالنا واجب ہے، حق ہے امام کا، جس امام کو مانتے ہیں اس کا، امام کی ذریت کا، سادات کا۔ لہٰذا اگر انسان خمس نہیں نکالتا تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ جی بے شک۔ لہٰذا خمس واجب ہے، اور اگر انسان کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ قربانی کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے،
کوئی قربانی واجب نہیں ہے، سنت ہے، تاکیدی سنت ہے، مؤکدہ ہے، جی لیکن واجب نہیں ہے، اور شاید اسی لیے واجب نہیں قرار دیا گیا کہ انسان کے اوپر مشکل اور بوجھ نہ بننے پائے۔ جی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خمس نکالنا واجب ہے۔ 1 ہی روپیہ صحیح آپ کے پاس ہو، آپ کی تاریخ ہے تو اس کا خمس نکالنا واجب ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم، میرا نام نصیر اور میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد کیا ہم واجب نماز کے لیے وضو کر سکتے ہیں؟ غسل جنابت کے بعد کیا ہم وضو کر سکتے ہیں اگر غسل باقی ہے تو؟ غسل جنابت کے بعد ہی نہیں، جتنے واجب غسل ہیں اور جتنے مستحبی غسل ہیں سب کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے۔ فوزی المسائل میں اگر دیکھیے تو 25 قسم کے تقریباً غسل وہاں بیان کیے ہیں انہوں نے، جو مستحب بھی ہیں ان کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنابت کا غسل ہو یا جو بھی واجب غسل ہو اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن آغا اس میں وضاحت فرما دیں کہ اگر غسل جنابت کے بعد وضو کر لے تو کیا اس کی وضو صحیح ہے؟ غسل جنابت کے بعد وضو کرنا یعنی واجب غسل کے بعد وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ شکریہ۔ مستحبی کے بعد کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ میں دلی سے بول رہی ہوں، مجھے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میری امی کا دماغ تھوڑا سا پہلے سے الگ ہو گیا، بھٹک گیا۔ وہ صفائی کرتی رہتی ہے ہمیشہ، یا پھر کپڑا دیکھ کر اس کو بے چین ہو جاتی ہے، کپڑوں کو اٹھانا رکھنا کہ وہ لے جائے گا یہ لے جائے گا، ایسا کچھ ہوتا جا رہا ہے ان کے دماغ میں۔ وہ کس چیز سے مجھے پوچھنا ہے۔ یہ ایک طرح کا مرض ہے، اگر ہے ان کی والدہ کو اس کا ڈاکٹروں سے علاج بھی کرانا چاہیے، اور کوئی وظیفہ بھی چاہتی ہیں۔ بہرحال جو کیفیت اور جو انہوں نے حالت بتائی ہے اس میں تو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہوگا، ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ کس چیز کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ جی۔ اور وظیفہ یا دعا جو ہے وہ علاج میں سستی لے آتی ہے، لہذا دعا اور وظیفے سے پہلے علاج کرائیں اور لے کر جائیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ بزرگ ہو گئی ہیں اور یہ شاید نہیں، کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے انسان کے بدن میں، انسان کے ذہن میں، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ مبارک رات کی 28ویں آیت کو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں۔ مریض ہے اگر کوئی خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا جائے تو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ انشاءاللہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں بنگلور سے عائشہ بیگم بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ پوری نماز پڑھنا ضروری ہے یا صرف فرض پڑھ سکتی ہیں؟ ہمیں پوری نماز پڑھنے سے تھک جاتا ہے جاننا، اس کے واسطے خالی فرض پڑھ سکتی ہیں کیا ہمیں؟ خدا حافظ۔ یہ ہماری خواہر کا سوال ہے کہ صرف نماز واجبات ادا کر لیں، فرض پڑھ لیں، کہ نفل بھی جو ہے پڑھنا ضروری ہے، تھک جاتی ہے۔ یہ واجب تو وہی ہے جسے فرض کہہ رہے ہیں، 17 رکعت جو نماز ہے وہی پڑھ لیں، کافی ہے۔ شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی میرا شہر کانپور ہے، میری مدر کا نام نظمہ بیگم ہے، ان کی عمر ہے 75 سال۔ انہوں نے اپنا نوحہ مرثیہ وغیرہ یوٹیوب پہ ڈالے ہیں، تو ان کا ایک سوال ہے کہ یہ نامحرم تو نہیں ہے، کچھ گناہ تو نہیں ہے، اسلام میں کچھ گناہ تو نہیں ہے؟ یہ سوال ہے میرا، اس کا جواب کب ملے گا؟ 75 سال کی ہے، نوحے اور مرثیہ وغیرہ اپلوڈ کیے ہوئے انہوں نے۔ خواتین کو اپنی آواز وغیرہ کو اپلوڈ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بہتر ہے نہ کریں جی۔ اور خاص کر کے اگر ان کی آواز سے اور ان سے کسی کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تب تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بزرگ ہیں، اب اگر حجاب میں ہیں اور کوئی گناہ اور مفسدہ فساد نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اگر انہوں نے ڈال بھی دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عمر زیادہ ہے۔ شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ گجرات پالنپور سے بات کر رہا ہوں۔ لائف انشورنس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کر سکتے یا اس کا کمیشن لے سکتے؟ یہ پالنپور سے سوال ہے ان کا کہ انشورنس کمپنی میں نوکری کر سکتے ہیں، اس سے جو تنخواہ ملتی ہے جائز ہے؟ آغا یہ سیستانی دامت ظل اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ہے، سرکاری قانون کے مطابق ہے تو کر سکتے۔ شکریہ آغا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب،
میں زہیب بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب میں جاب پر جاتا ہوں، گھر کی کنڈیشن بھی صحیح نہیں ہے، میرے والد صاحب بھی جاب پر جاتے ہیں، بٹ ان کے رزق میں اضافہ کیسے ہو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتائیے پلیز مولانا صاحب، شکریہ۔ والد یہ دونوں جاب کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ چاہتے ہیں۔ وَاسْتَنزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ، صدقہ دیجیے، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے صدقہ دیجیے، صدقے سے رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ مولا متقیان علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار کرنے سے خدا کی بارگاہ میں انسان جب کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، تو رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لہذا انسان گناہوں سے بچتے ہوئے اگر واجبات پہ عمل کر رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے اور صدقے دے رہا ہے تو یقیناً رزق میں برکت ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی۔ شکریہ آقا، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا شہر ہے پٹنہ بہار اور میرا نام ہے سمن، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مجلس میں ماتم میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنی پرسنل لائف میں کافی غلط کام کرتے ہیں اور بہت سارا مطلب پیسوں کی دھوکے بازی اور زمین کی دھوکے بازی کرتے ہیں، اور اسی طرف دوسرے لوگ بھی ایسے کچھ ہیں جو کہ اتنا مجلس ماتم میں نہیں رہتے ہیں، لیکن ایک طرح سے اپنی پرسنل لائف میں وہ کافی صاف ستھری زندگی جیتے ہیں۔ تو اسلام کے حساب سے مطلب کس کو پریفرنس پہلے ملتا ہے کہ پہلے اچھا انسان بننا چاہیے یا پھر پہلے آپ کو یہ نماز روزہ مجلس ماتم پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد یہی میرا کوشچن ہے۔ ایک شخص ہے، اس صحیح کما رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز روزہ نہیں کرتا، مجلس ماتم نہیں کرتا۔ ایک شخص ہے مجلس ماتم نماز روزہ کرتا ہے لیکن پرسنل لائف میں کچھ غلطیاں کرتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اگر انسان سوشل لائف جسے کہا جاتا ہے کہ وہ مسجدوں میں مجلسوں میں حصہ نہیں لے رہا ہے لیکن اس کی رزق اور کمائی پاک ہے اور اپنے واجب وظیفے کو گھر میں انجام دے رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا انسان جو کہیں عوام میں اجتماع میں نہیں آ رہا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ انسان جس کی گھر کی لائف صحیح نہیں ہے، رزق و روزی کمائی حلال نہیں ہے اور بڑھ چڑھ کے مثلا مجلسیں کروا رہا ہے، دوسرے کاموں میں حصہ لے رہا ہے، رزق و روزی صحیح نہیں ہے لیکن مسجد میں نمازیں ضرور پڑھ رہا ہے، تو یقیناً اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمام عبادتیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب انسان کا رزق حلال ہو، بے شک جی، پاکیزہ رزق ہی تمام تقوی کے ساتھ اعمال قبول ہوتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تو تقوی کے ساتھ اعمال قبول ہوتے ہیں، بغیر تقوی کے کوئی فائدہ نہیں۔ شکریہ آقا، آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں، آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، سوال یہ ہے کہ جو جابر علیہ السلام تھے کیا وہ الجبرا ایجاد کیے تھے؟ پلیز اس کا جواب دیں، خدا حافظ۔ جابر بن حیان نے کون سا علم ایجاد کیا تھا؟ یہ چھٹے امام کے شاگرد تھے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تمام دنیاوی علوم میں ایکسپرٹ پیدا کیے ہیں۔ جی، اب یہ جو علم کیمیا کہا جاتا ہے، یہ کیمسٹری کہا جاتا ہے، اس کو جناب جابر سے لیا گیا ہے، جس کو دنیا غرب میں گیور اور کیا کیا کہا جاتا ہے، تو یہ جابر ابن حیان ہیں، یہ ہمارے چھٹے امام کے شاگرد ہیں اور انہوں نے اس کو دنیا میں نشر کیا، لہٰذا وہ اس کے فادر کہلاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے یہ بات۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ سر السلام علیکم، میں کیا بول رہا ہوں کہ اپنے کو دین اسلام کی باتیں نہیں آتی، نماز نہیں آتی، تو میں نماز اکیلے میں کیسے پڑھوں؟ وہ دین اسلام کو بھی نہیں جانتا ہے صحیح طریقے سے، نماز بھی نہیں آتی، تو اکیلے میں نماز کس طرح پڑھے گا؟ یعنی کم سے کم ان کو یہ معلوم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے ساتھ میں۔ جی، تو جو واجب چیزیں ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، کم سے کم ان کو پہلے آپ سیکھیے، کسی اپنے دوست عزیز رشتہ دار یا کسی مسجد میں جا کے جو بھی آپ کو حاصل ہو، جس تک آپ کی رسائی ہو، پہنچ ہو، آپ ان سے پاس جائیے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر روزانہ آپ وقت دیں گے تو جو واجب ہے نماز میں جو چیزیں وہ آپ سیکھ لیں گے، تو اکیلے میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں
کوئی حرج نہیں ہے، سیکھنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، خداوند عالم لوگوں کے درمیان عزت دیتا ہے، لہذا سیکھیے جہاں پہ بھی ممکن ہو۔ اور اگر کہیں آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی امام مسجد کوئی دوست احباب نہیں ہے، تو پھر اسی موبائل کے ذریعے جس سے آپ نے فون کیا ہے، اسی میں آپ صحیح نماز کا طریقہ ڈالیے اور اس سے دیکھیے اور سنیے اور سیکھیے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ سلام جاوید صاحب اور مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے چینل پر گریٹر سینس کر کے کچھ آتا ہے، اس میں نے سنا تھا کہ جو گانا ڈائریکٹ زینا وینا کی طرف اشارہ یا انڈائریکٹ کہتا ہے وہ گانا سننا حرام ہے۔ سو پلیز یہ والا کنفیوژن دور کیجیے، گانا سننا حلال ہے یا حرام ہے۔ اور میں نے اللہ کی نینین باتوں میں سنا تھا کہ اپنے محرم سے شادی نہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پلیز یہ بھی بتائیے گا، اور والسلام۔ دو سوال ہیں ان کے۔ گانا سننا کیسا ہے؟ گانا سننا، لہو و لعب کی میوزک سننا حرام ہے، جائز نہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ محرم کے ساتھ نکاح کرنا کیوں حرام؟ مصلحت خداوند عالم یہ ہے کہ احترام باقی رہے اور نسلوں کا تقدس باقی رہے، اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ محرم کون ہے؟ یعنی جس کو آپ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ کس کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ ماں کو، بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو، تو یہ سب ماں کا ہی درجہ رکھتے ہیں، تو ان سے شادی کرنا اسی لیے حرام قرار دیا گیا تاکہ رشتے باقی رہیں اور قربت باقی رہے، انسانیت باقی رہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں گجرات سے بول رہی ہوں اور مہسانہ ضلع سے، اور میرا گاؤں کا نام ہے حاجی پور، اور مجھ کو طبیعت خراب رہتی ہے زیادہ، اس لیے میرے کو کوئی اچھی دعا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ گجرات سے بہن سوال کر رہی ہیں، یقیناً ڈاکٹرز کو دکھا رہی ہوں گی، علاج کرا رہی ہوں، اس کے باوجود بھی وظیفہ چاہتی ہیں۔ وظیفے سے بہتر یہ ہے کہ آپ، میں ابھی بھی عرض کیا کہ ہر نماز کے بعد دعا کیجئے، اور جب بھی پانی پیجئے تو سورہ الحمد پانی پر پڑھ کے پھونکیے اور پیجئے۔ سورہ الحمد کے ذریعے آپ کو شفا ملے گی۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں ناسک سے بول رہی ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جو ڈیلی کھانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو کیا ہم ان کھانوں پہ اپنے مرحومین کو فاتحہ دے کر کھا سکتے ہیں؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ یہ مرحومین کو تو نہیں کھا سکتے، لیکن کھانا جو ہے فاتحہ دے کے جو روز پکاتی ہیں، اس کو کھانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، بہت اچھا ہے جی۔ روزانہ کے کھانے کو جو ہے انسان سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ پڑھ کر ہدیہ کر کے اس کھانے کو بھی ہدیہ کر کے کھائے، کوئی حرج نہیں، بہت اچھا ہے، بہت ثواب کا کام۔ شکریہ آغا، آپ فرمائیے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے بھائی؟ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، جہاں نماز کے اوپر تو سجدہ کرتے ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ہاتھ کے اوپر سجدہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہاں بارہا بتایا جا چکا ہے کہ ہاتھ پہ یا انگوٹھے پہ یا چٹائی، اس پہ قالین پہ، اس پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بار پھر آپ ارشاد فرما دیں۔ سجدہ جن چیزوں پہ صحیح ہے اسی پہ سجدہ کرنا چاہیے، کہ جو زمین سے اگنے والی چیز ہے، جس کو کھایا نہیں جاتا ہے، جس کو پہنا نہیں جاتا ہے، اس پر سجدہ صحیح ہے۔ لکڑی پہ صحیح ہے، پتھر پہ صحیح ہے، سنگ مرمر پہ صحیح ہے، جو پتھر جس پہ پالش نہیں ہو سب پہ صحیح ہے۔ ہاتھ پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، مسجد النبی اور مسجد الحرام کا مسئلہ الگ ہے، خانہ کعبہ اور وہاں پر مسجد النبی میں مسئلہ الگ ہے، وہاں پر جو قالین بچھی ہوئی اس کے اوپر بھی سجدہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام نشاط فضا ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرے والد کا نام مولانا صادق حسین صاحب ہے، اور مجھ سے آپ سے ایک ہی گزارش تھی کہ آپ جو بھی چینل کھولے، ون چینل سے جو دینی تعلیمات اور علمی معلومات ہو رہی ہے، اللہ مولا ون چینل ہر ایک کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ آپ سے میرے کو ایک گزارش تھی کہ خصوصاً اولاد کے سلسلے میں کوئی وظیفہ بتائیے یا کوئی دعا یا کوئی عمل بتائیے، کیونکہ ڈاکٹرز تو مجھ کو بول دیے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہوں گے، مگر مجھے پورا یقین ہے اللہ چاہے تو ضرور ہوں گے۔ اور 14 معصومین کے سلسلے میں امام زمانہ کا واسطہ دے کے آپ سے التجا کر رہی ہوں،
کہ آپ لوگ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جس سے شاید میری زندگی بدل جائے اور میں بھی اولاد والی ہو جاؤں، جہاں جناب سیدہ کی چادر کے نیچے ہم کو مل جائے گا سب، ہم کو یقین ہے، کیونکہ جہاں امام حسین نے راہب سے 1 مانگے تھے اور اس نے 7 دے دیے تھے، تو اسی گزارش سے آپ سے مجھے گزارش ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے، ذرا درخواست ہے، کیونکہ لوگ بہت پریشان کرتے ہیں نا جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو بس مجھے اتنا ہی چاہیے کہ آپ میری اس کوشش کو، میری اس عمل کے لیے آپ کوئی مجھے وظیفہ بتا دیجیے، دعا یا عمل بتا دیجیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے مولانا، آپ کے گھر میں آباد و خوشیاں رکھے، اور ون چینل کو بھی خوش و خرم رکھے، ون چینل کے ہر بندے کو آباد رکھے، ون چینل اور ترقی کرے۔ چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے، خدا حافظ۔ اولاد کی طلبگار ہیں، اولاد چاہتی ہیں، اولاد نہیں ہے ان کی۔ حضرت آیت اللہ بہجت سے یہ ملتا ہے، یعنی انہوں نے بارہا جو لوگ آ کے آپ سے کہتے تھے زن و شوہر زوجین، تو آپ ان کو 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث کے پیش نظر جو ہشام کے پاس ایک دربان تھا، اس سے کہا امام نے کہ تمہارے پیسے والا تھا آدمی لیکن بچہ نہیں تھا، تو کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس کو عمل کرو، اس کے ذریعے سے تمہیں اولاد ملے گی۔ وہ یہ تھا کہ صبح کی نماز کے بعد یا صبح کے نماز کے بعد یہ فوراً یا جب بھی صبح میں اور عصر میں، عصر کی نماز کے بعد یا جب بھی وقت ملے تو اس وظیفے کو انجام دینا ہے۔ 70 مرتبہ پہلے سبحان اللہ کہنا ہے، جی سبحان اللہ 70 مرتبہ کہنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ، جی، پھر اس کے بعد 9 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، جی، اور اس کے بعد یہ آیت، اس آیتوں کو پڑھنا ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں، اور یہ لکھ کے آ جائے گا، اس کا حوالہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ان آیتوں کی تلاوت کرے، لیکن اس کے ساتھ کہ پہلے صبح اور شام دونوں وقت میں 70 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ، 9 مرتبہ پھر سبحان اللہ، اور پھر یہ تینوں آیتیں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ خداوند عالم اولاد سے نوازے گا۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ۔